نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 12 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں، فیہ اس میں، بامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم سب شکر کرو۔ فسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ سب کا سب اپنی طرف سے۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اس نے ایسا بنا دیا تم کو کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے کہ اس پر سفر کر سکو، یعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا یہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی مشیت ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی جہاز اس کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکتا، جیسا کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانی کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے، یعنی تجارت کے ذریعے سے اور اس میں غوطہ زنی کر کے، موتی اور دیگر اشیاء نکال کر، اور دریائی جانوروں، مچھلی وغیرہ کا شکار کر کے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا اس نے تم اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو جو اس تسخیر بحر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوئی ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں واقعی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے وہ جو سب غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا ویغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے جو سب ایمان لائے وہ سب معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں وہ سب امید رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو اس کا جو سب وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا نیک تو اس کا فائدہ اس کے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور جس نے برائی کی تو اس پر اسی کا وبال ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، اور والحکم والنبوہ اور حکومت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ بے شک اس میں واقعی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ متی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا، تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابستہ ہے، جیسے چاند، سورج، روشن ستارے، بارش، بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں، اور اپنی طرف سے کا مطلب اپنی رحمت اور فضل خاص سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ بدلہ دیں ان لوگوں کو اس کا جو وہ کماتے تھے۔
یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مراد کافر ہیں، اور ایام اللہ سے مراد وقائع ہیں، جیسے وذکرہم وذکرہم بایام اللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ہے، مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو درگزر سے کام لو جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو مسلمانوں کو پہلے دیا گیا جا رہا تھا، بعد میں جب سب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے جہاد کا حکم دیا گیا، یعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبر اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے، جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے۔ جس نے نیک عمل کیا اور اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل اچھا یا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی سے ترہیب بھی، پس وہ ہر ایک کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو اچھی اور بروں کو بری۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے فضیلت دی انہیں تمام جہان والوں پر۔ کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے، یہ فصل خصوصاً خصومات اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں، وہ انہی میں من و سلوہ کا نزول بھی تھا، یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور واضح دلیلیں ہیں دین کے معاملے میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس علم، محض ضد کی وجہ سے اپنے درمیان آپس میں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن ان باتوں میں جو سب تھے وہ ان میں اختلاف کیا کرتے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے لگا دیا آپ کو ایک طریقے پر دین کے، فاتبعها ولا تتبع اہواء، تو آپ پیروی کریں اس کی اور آپ نہ پیروی کریں خواہشات کی، اور ہم نے فضیلت دی انہیں تمام جہان والوں پر۔ یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ کہ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کو، اور ہم نے دی انہیں واضح دلیلیں دین کے معاملے میں، پھر نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا اپنے درمیان محض ضد کی وجہ سے، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ سب اختلاف کیا کرتے تھے، کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام، یا معجزات مراد ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا علم، آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعین مراد ہیں۔ بغیم بینہم سے مراد ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر، انہوں نے اپنے دین میں علم آ جانے کے باوجود اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔ پھر ہم نے لگا دیا آپ کو دین کے ایک طریقے پر، تو آپ پیروی کریں اس کی
اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی جو نہیں وہ سب علم رکھتے۔ شریعت کے معنی لغوی معنی ہے راستہ، ملت اور منہاج۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے، وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے۔ پس یہاں شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں۔ آیت کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔ جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں، مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ انہم لن یغنوا، بے شک وہ ہرگز نہ کام آئیں گے، عنک من اللہ شیئا، آپ کے اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک سب ظالم ان کے بعض دوست ہیں اور بعض کے یعنی ایک دوسرے کے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے متقیوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، یہ بصیرت افروز دلائل ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو سب وہ یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن سب نے ارتکاب کیا برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین، کہ ہم کر دیں گے انہیں ان لوگوں کی طرح جو بے شک وہ ہرگز کام نہیں آئیں گے آپ کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور بے شک ظالم لوگ ان کے بعض کے یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ بصیرت افروز دلائل ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں، یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا برائیوں کا کہ ہم کر دیں انہیں ان لوگوں کی طرح جو آمنوا وعملوا الصالحات، سب ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے نیک، سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کہ برابر ہوگا ان کا جینا اور ان کا مرنا، برا ہے جو وہ سب فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں، اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے، کہ مر کر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید، نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو انعام، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے جس کی تردید گزشتہ آیت میں دی گئی ہے، کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان میں شمار کرے اور ہمیں اہل ایمان والے ہر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.